لیسا نہیں ہے، البر نیکی. بر کا لفظ بے رے سے ہے، یہ لفظ بر سے، بر کا لفظ بر سے. بر کہتے ہیں جنگل کو، خشکی بھی ٹھیک. تو جنگل عموماً وسیع ہوتے ہیں، چھوٹی جگہوں پہ جنگل نہیں بنتے، تو ان کی وسعت کے اعتبار سے پھر بر میں بھی نیکی کی وسعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ شامل ہے. وسیع نیکی، بہت بڑی نیکی. اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حق پورا کرنا. جیسے ایک پیغمبر کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ کیا تھے؟ جی ہاں، یحییٰ علیہ السلام، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، یعنی حق پورا دینے والے تھے. تو بر کا کیا معنی ہوا پھر؟ حق پورا دینا، یعنی پورا حق دینا کسی کو. ان یہ کہ تولو، واو لام یہ روٹ ہے، وجوہکم اپنے چہرے. وجوہ کا لفظ جو ہے وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. تو یہاں صرف چہرہ مراد نہیں، ڈائریکشن اور توجہ. توجہ کا لفظ بھی آپ دیکھیے تو اس کا روٹ بھی کیا ہے؟ واو جیم ہے، وجہ. قبلہ، پیچھے آپ قبلہ پڑھ چکے ہیں، اس سے ملتا جلتا لفظ. قبل المشرق، مشرق شین ر قاف پیچھے پڑھ چکے ہیں. والمغرب، اور مغرب غین ر بے غرب اسی سے ہے. اور یہاں پر مشرق و مغرب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جب ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں تو عموماً مشرق مغرب زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ نون ہے. اگر اس وقت میں آپ سے پوچھو شمال کدھر ہے، شمال آپ کے کس طرف ہوتا ہے، رائٹ پہ ہوتا ہے یا لیفٹ پہ ہوتا ہے؟ اگر آپ سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر منہ کریں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے. یعنی ساؤتھ نارتھ جو ہے اس کی نسبت ایسٹ ویسٹ زیادہ کامنلی یوزڈ ہے اور مانوس بھی ہیں آپ اس سے، تو آسان زبان میں بات کی گئی. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ پیچھے چونکہ قبلے کی بات ہوئی اور آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اگرچہ ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اس میں بھی انہوں نے الگ الگ حصے بانٹے ہوئے تھے. نصارہ مشرق کی جانب اور یہود مغرب کی جانب کو اپنی سمت کہتے تھے، بیت المقدس کی. ولیکن، لیکن، البر نیکی، یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص ڈائریکشن یا کسی خاص جگہ پر مقید ہو کے رہ جاؤ. اور اگر آپ دیکھیں بر کا معنی حق پورا دینا، یعنی صرف کسی ایک خاص ڈائریکشن میں منہ کر لینے سے حق پورا نہیں ہو جاتا، دین کا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے. صرف ایک ہی چیز کا ہو کر رہ جانے سے پوری ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کچھ اور بھی کرے. تو وہ کیا کرے؟ ولیکن البر، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر. ایمان کا کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ مان جانا. لیکن ایمان کے بعد جب صلہ بے آتا ہے نا، یہ آگے آ رہا ہے نا باللہ، تو اس میں تصدیق بھی آتی ہے، اطمینان بھی آتا ہے، استقرار بھی آتا ہے، یعنی پختگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی پکا ایمان جسے کہتے ہیں نا، اصلی ایمان. والیوم الاخر، اور یوم آخرت، کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن. والملائکہ، ملک کی جمع فرشتے. والکتاب، کتاب یہاں بطور اسم جنس کے استعمال ہوئے. اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے اسم جنس، یعنی اس میں واحد جمع مذکر مؤنث سب ہی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی پوری جنس کو کور کرتا ہے. تو الکتاب کہا گیا تو اس سے مراد پھر کیا ہوئی؟ تمام کتابیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس تمام کتابوں کی؟ کتاب اسم جنس ہے، تو اسم جنس میں واحد جمع مذکر مؤنث سبھی شامل ہیں. تو الکتاب میں ساری کتابیں شامل ہیں، یعنی صرف کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ نہیں
بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں ساری کتابیں ہیں، اور پھر ال بھی ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پیچھے الملائکہ اور آگے النبیین ہے، تو اس سے بھی ایک کلو ملتا ہے. تو یہاں پر ایک طرف ملائکہ، دوسری طرف نبیین ہے، اور پھر کتاب لفظ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے اسم جنس ہونے کی وجہ سے، جس میں تمام کتابیں آ رہی ہیں. والنبیین، اور سارے نبی، جس میں رسول بھی شامل ہے. ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی نہیں ہوتا. کیا کہا میں نے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس لیے جب کہا گیا والنبیین تو اس میں رسول خود ہی شامل ہو گئے. یعنی کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس میں رسولوں کا تو ذکر ہی نہیں. تو بات یہ ہے جناب کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہے، مگر ہر رسول نبی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول 300 سے کچھ اوپر تھے، جبکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی. وآت المال، اور دے مال کو. وہ تھا نا وہ اتو بھی متشابہہ، وہی اس کا بھی روٹ ہے آتا کا. المال، مال. مال سے مراد یہاں صرف پیسے نہیں ہیں. عموماً جب ہم لفظ مال بولتے ہیں تو اس سے مراد منی لیتے ہیں. تو اس میں تمام چیزیں جو آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دے سکتے ہیں، مثلاً کھانا، کپڑا، زمین وغیرہ. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ جانوروں کو مال کہتے ہیں، اولاد کو مال کہتے ہیں کہ نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، صرف منی شامل نہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو صرف مال کو پیسہ کے سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں صرف دوسروں کو پیسہ دینا ہے اور کچھ نہیں دے سکتے. یعنی کائنڈ اینڈ کیش دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جانوروں کو بھی مال مویشی کہتے ہیں. سنا میں یہ لفظ مال مویشی؟ ان کو مویشیوں کو بھی مال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کھانا، کپڑا، زمین، ان سب چیزوں کے لیے مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ وہ مال دیتے ہیں یا دیں، تو اس سے مراد جو بھی وہ خود استعمال کرتے ہیں اس میں سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے. علی حبہ، اس کی محبت میں. ہی سے مراد کون ہے جس کی محبت یہاں ہو رہی ہے ذکر؟ نمبر 1 مال کی محبت مراد ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی سے دلیل ملتی ہے. مثلاً وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، پڑھا ہے قرآن میں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ٹھیک ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تو حب ہی سے مراد پھر مال ہی کی محبت مراد ہے. اور سیکنڈری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں، ورنہ جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کام وہی کرے گا جس کو اللہ کی محبت ہوگی. تو اس لیے یہاں پر صرف آپ اللہ کی محبت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ مال سے محبت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو دیتے ہیں. تو یہ زیادہ بڑی بات ہے نا. کس کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربہ. زوی کیا چیز ہے؟ زوی جو ہے زو سے ہے، حرف ہے بیسیکلی، ذال و زو. زو کی جمع الو بھی ہوتی ہے، جیسے آگے اولو الالباب آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور الو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ والا. تو زو کی جمع الو بھی ہوتی ہے اور زوونہ بھی ہوتی ہے. زو کی جمع زوونہ بھی ہوتی ہے. زال واو واو نون زوونہ. اور زبینہ بھی ہوتی ہے. زوونہ بھی ہوتا ہے اور زبینہ بھی ہوتا ہے. اور یہاں چونکہ یہ مضاف ہے تو زبینہ کا نون گرا ہے کس کی وجہ سے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. تو کیا باقی رہ گیا؟ زوی. تو ذوی القربہ. اب آپ دیکھیں اسی طرح ایک ہے استاد آپ کو بتاتا جائے، اس سے بھی انسان کو سکون تو ہوتا ہے، مگر زیادہ لطف اس دن آپ کو آئے گا جس دن آپ اس علم کو بیس کر کے پھر آپ خود بھی سمجھنے کے قابل ہوں. آپ غور کریں، اچھا یہاں یہ لفظ ہے کیا، کیسے بن گیا. تو اس میں بعض اوقات کچھ ایسے اصول قاعدے انوالو ہوتے ہیں جو آپ کو الگ سے پتا ہوتے ہیں مگر استعمال کے وقت بھولے ہوتے ہیں. بالکل ہمارا حال وہی ہے جیسے ویسے ہمیں دین کا بہت علم ہوتا ہے لیکن عمل کا وقت جب آتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے. القربہ، قربہ کا روٹ کیا ہے؟ قاف رے، بے قرب سے. تو ذوی القربہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار.
کس کو رشتہ دار کہا جاتا ہے؟ جو قریب کے ہوں. کتنی قربت، خون کے رشتے کہاں تک، کتنی جنریشن تک؟ ویسے تو آدم علیہ السلام کو لیں تو پھر تو ہم سب رشتہ دار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، یہ نہیں ہے نا؟ سب ان کے بچے ہیں، ہم تو آپس میں کوئی نہ کوئی ہمارا دور پار کا رشتہ ضرور ہے. لیکن یہاں ذوی القربہ جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کلوز ریلیشنز کی طرف اشارہ ہے. اب اس میں مختلف جو کلچر ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے گا. مثلا عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ چوتھے دادا تک قربا ہے، یعنی الجد الرابع. اچھا پنجابی میں کہتے ہیں، میری نانی کہتی تھی، چھوٹی سی تھی میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ بولتی تھی تو میں نے سیکھ لیا محاورہ، پڑھ پیا تے ساک گیا. سنا ہوا ہے؟ اچھا جب پردادا بنے تو رشتہ وہ ذوی القربا نکل گیا. اس وقت الحمدللہ ہماری 4 جنریشن موجود ہے، میرا نواسا بھی ہے اور میری نانی بھی موجود ہے. اب وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرے نواسے کی میری نانی سے کیا رشتہ بنتا ہے، پر نانی کا ہی بنتا ہے نا. تو انہی سے ہی محاورہ میں نے سنا تھا، انہی کو میں ہنساتی ہوں کہ پڑھ پیا تو ساگ گیا، یعنی وہ ذوی القربہ میں پھر نہیں آتے. لیکن عربی میں کیا ہے کہ چوتھے دادا تک، تو 4 درجوں تک عربوں کے ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار شمار ہوتے ہیں. اب ایسے بھی جو قریب قریب لوگ رہتے ہیں، ایک حویلی میں 200 لوگ رہ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک بچی کا مجھے خط آیا، وہ کہنے لگی ہم ایک ایسے ایریے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم ایک بڑے سے گھر میں رہتے ہیں اور 200 افراد رہتے ہیں اکٹھے، تو وہ سب اسی طرح رشتہ دار ہیں آپس میں. تو وہ کیا ہیں؟ سارے ذوی القربہ ہیں. بہرحال تو ذوی القربہ یعنی قرابت کہاں تک، کہاں تک، کس کس کو آپ ذوی القربہ کہیں گے؟ تھوڑی سی کوئی لمٹ تو پتہ ہونی چاہیے. والیتامى، اور یتیم. یتیم کی جمع یتامہ. تو یہ تیمیم جو ہے یتم تنہا کو کہتے ہیں، اکیلے کو. تو یتیم وہ نابالغ، نابالغ کا مطلب چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. بعض فقیر ایسے تھے جو بوڑھے بھی رہتے کہتے ہیں ہم یتیم مسکین ہیں. تو بڑھاپے میں یتیمی نہیں ہوتی. یتیم کوئی کب تک ہوتا ہے؟ یا کس کو یتیم کہیں گے؟ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو چکا. والمسکین، اور مسکین، سین کاف نون اس کا روٹ ہے. ٹھہر جائے جو، یعنی بہت ہی غریب ہو، اس کی موومنٹ نہ ہو، کوئی اس کو پوچھے نہ. وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا. سبیل راستے کو کہتے ہیں اور ابن بیٹے کو مراد اس سے مسافر ہے، یعنی جو سفر کر رہا. والسائلین، اور سوالی. سائل کی جمع. سوالی بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو زبان سے بول کر سوال کرے، اور ایک ہیں جو حال سے سوال کر رہے ہوں. زبان حال سے اور زبان قال سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بول کے سوال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے حال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے سوالیہ مراد ہیں، کیونکہ اسلام میں سوال تو منع کیا گیا نا ویسے ہی. تو اب اس طرح اگر کوئی سوال نہ کرے تو اس کے حال سے پتہ چل رہا ہو تو آپ کہیں چونکہ یہ مانگتا نہیں اس لیے اس کا حق بھی نہیں. وفر رقاب، اور گردنوں میں. رقاب رقبہ کی جمع ہے، اور یہاں مراد ہے فک رقبہ، یعنی گردن چھڑانے میں. فک کو محذوف ہے یہاں پر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز. صلاۃ کا لفظی معنی تو دعا ہے، تو نماز کب ہوتی ہے؟ جب وہ قائم کی جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ آتا ہے تو اس کے ساتھ اقامہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کسی بھی صورت میں اس کا مطلب دعا نہیں لے سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے. کیا کہ صلاۃ کا معنی ہے دعا، جہاں مرضی بیٹھ کے دعا مانگ لو، نماز ہو گئی. یہ انہوں نے قرآن کی منمانی تفسیر کی، منمانا مطلب نکالا. اور کیا کہا دیکھو ڈکشنری میں تمہیں دکھاتا ہوں، صلاۃ لکھا ہوا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہاں ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی تو دعا لکھا ہوا ہے، لہٰذا دعا کرو، خلاص کام ختم. یہ کیا تم وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور پھر نمازیں پڑھو؟ تو بات یہ ہے کہ خالی صلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی. اور اقامہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ دعائیں مخصوص انداز میں پڑھی جائیں. ٹھیک ہے، جیسے بتایا گیا کہ کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے.
تشہد میں کیا پڑھنا ہے، ہیں تو وہ ساری دعائیں. نماز تو دعاؤں کا ہی مجموعہ ہے ایک طرح سے دیکھے تو اسی لیے اس کو صلاۃ کہا گیا. لیکن صلاۃ کے ساتھ جب اقامہ کا لفظ آیا تو اس سے مراد صرف دعائیں پڑھ لینا نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے وہ دعائیں پڑھ لیں تو نماز ہو گئی. اس سے مراد وقت کی پابندی، قبلے کی پابندی اور طہارت کا اہتمام، اور جیسے پڑھنی چاہیے. پیچھے صلاۃ کے بارے میں آپ کو میں کچھ باتیں تو بتا بھی چکی ہوں. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ زے کاف واو. دو معنی ہوتے ہیں، کون سے بتا چکی ہوں پہلے. پاک کرنا اور بڑھانا، یعنی ایک طرف تو جو علائشیں ان کو ختم کرنا، صفائی کرنا، اور دوسری طرف جو موجود ہے اس کو مزید بڑھانا. اب زکوٰۃ کا جو ہے اسلام میں اصطلاحی معنی جو ہے، ویسے تو زکوٰۃ کا معنی تزکیہ ہے، تو یہاں صرف تزکیہ نفس کافی نہیں ہوگا کہ کوئی اپنا تزکیہ نفس کر لے تو بس ٹھیک ہے. نہیں، اس سے مراد مال میں سے مخصوص جو مقدار ہے وہ نکالنا، جس میں مال مویشی میں سے بھی، سونے چاندی میں سے بھی. تو زکوٰۃ کے پیچھے بھی تصور اصل میں کیا ہے؟ صفائی کس چیز کی کرتی ہے زکوٰۃ؟ کیسے صاف کرتی ہے اس کو؟ مثلا آپ کا اپنا مال کیسے صاف ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب انسان کمائی کرتا ہے نا، خواہ وہ تجارت کرے، خواہ وہ کوئی جاب کرے، اس کا جو سورس آف انکم ہوتا ہے اس میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے. مثلا آپ کی جاب 8 آورز کی، آپ نے 7 گھنٹے تو صحیح کام کیا اور 1 گھنٹہ کیسے کیا؟ سستی کے مارے. ہاں، حق نہیں ادا کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. اور تنخواہ آپ 7 گھنٹوں کی لے رہے ہیں، پوری 8 کی لیتے نا. تو وہ جو مال آپ نے 7 گھنٹے کام کر کے 8 کا وصول کیا، وہ علائش والا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کام چوری کر کے، وقت پورا نہ کر کے، دھوکہ دہی سے یا غفلت سے، چاہے دھوکہ نہ بھی، غفلت سے اس کو لے لیا جائے تو وہ علائش تو ہو گئی اس میں. اچھا، اسی طرح بعض اوقات آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، اس میں باقی تو سب کچھ حلال ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو پتہ ہی نہیں آپ کو، یا کچھ اس طرح اس میں انوالو ہو گئی ہے کہ جو اس میں علائش ہو گئی. یا یہ کہ تجارت میں بعض اوقات کمی بیشی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ ناپ میں یا تول میں انکانشیسلی کمی ہو جائے. جان بوجھ کے کرنے والے کے لیے تو تباہی کہی گئی، لیکن انکانشیسلی، کیونکہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ آپ کے حصے میں وہ چیز آ گئی جو آپ کا حق نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ حق تو قیامت کے دن دینا پڑے گا نا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض کر کے دنیا میں ہی اس مال کو کیا کروایا؟ صاف کرایا اور فرض قرار دیا، نکالو اس کو، یہ تمہارا حق نہیں. اور جب انسان یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ مال پاک ہوتا ہے، بلکہ انسان کا جو اندر ہے اس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. اندر کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. کیسے؟ انسان کی جو گلٹ ہے یا انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے، مال کی محبت تو بری نہیں ہے کیونکہ وہ تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس محبت میں انسان زکوٰۃ نہ دے تو وہ بری چیز ہے. محض مال کی محبت میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے تو مال اچھا ہی نہیں لگتا. یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ مال اچھا نہیں لگتا. کبھی بھی اگر کسی کو مال کمانے کا موقع ملے تو میرے خیال ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے اندر جو گناہ کا گلٹ ہوتا ہے نا، کہ یہ میرا حق نہیں تھا، یہ میں نے لے لیا، اب کیا کروں؟ اب اس کو لوٹانے کی بھی کوئی صورت نہیں. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. اب آپ جب نکال دیتے ہیں تو مال بھی صاف ہوا اور اس کے ساتھ آپ کے اندر کی گلٹ بھی دور ہوئی. اب جب یہ صفائی ہوگی تو لازمی طور پر ایک دوسرا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہوگا، اور وہ کیا؟ اچھے اخلاق پروان چڑھیں گے. کیسے؟ جب آپ غریب کو دیتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ہمدردی کے جذبات، تعلقات کی بہتری. غریبوں کو بھی جب کھانے کو ملتا ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں.
ورنہ اگر ایک بھوکا بیٹھا اور دوسرا کھا رہا ہو تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہو سکتی؟ خوشگواری تو وہاں نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ جو ہے مال کو، نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، پلس خیر اور بھلائی اور اچھے اخلاق کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان کا مال بھی اس سے بڑھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یعنی مال بڑھتا ہے، ثواب بڑھتا ہے، اچھا اخلاق، اچھے تعلقات، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نشو و نما پاتی ہیں. والموفون، اور وفا کرنے والے. موفون کا روٹ کیا؟ واو فے یہ. اوفا یوفی ایفا، ان سے. ایفا مصدر ہے اور ایفا عہد آپ نے پڑھا ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فعل کی بجائے اسم آیا ہے. موفون اسم ہے نا، ایسا کیوں ہوا؟ کلام میں زور کے لیے، کیونکہ کام تو ایک دفعہ کسی نے کر دیا، اور موفون کا مطلب کرنے والے، یعنی کہ کنٹینیوٹی ہے ان کے اندر، پورا کرنے والے. یعنی دیکھیں نا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، دے دیا، کام ختم. نماز آپ ایک خاص وقت پہ پڑھتے، پڑھ لی. زکوٰۃ دی، سال میں دے دی. لیکن موفون سال میں ایک دفعہ عہد پورا کریں گے؟ جب بھی کریں گے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو انداز ہے عبارت کا وہ مختلف ہے. پورا کرنے والے بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں. ٹائم مقرر نہیں ہے، کرتے رہیں گے. اور عہد کس کے عہد کو پورا کرنے والے؟ نمبر 1 اللہ کے عہد کو. کون سا؟ وہ جو عہد الست ہے. پھر اسی طرح پیغمبروں نے آ کر ہم سے جب دوبارہ عہد لیا، کلمہ پڑھ کے جو ہم نے عہد کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس کے بعد بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. وہ کون سا عہد تھا؟ اللہ کے ساتھ عہد، وہ جو ہم نے عہد الست کر رکھا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، وہ جو اسلام لا کر یہ شعوری مسلمان ہو کر کیا، وہ جو کچھ اور کام کرنے کا کیا. تو یہ بنی اسرائیل نے بھی کیے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی مسلمان ہو کر کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد بندوں کے ساتھ کوئی عہد، معاہدہ، وعدہ، وعید. اسی طرح قوموں کے آپس میں معاہدے، یعنی انٹرنیشنل لا کے تحت جو باہم ٹریٹیز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں یا قوانین ہیں. شادی بھی ایک معاہدہ ہے. والصابرین، اور صبر کرنے والے. اب آپ دیکھیں کہ اب تک جتنی بھی باتیں ہیں وہ کرنے والے، یعنی وہ کرنے سے تعلق رکھتی تھی. ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وعدہ پورا کرو. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ صابرین نہ کرو. صبر کا کیا مطلب ہے؟ روک لینا اپنے آپ. اب ایک اور انداز ہے، صابرین صبر کرنے والے، یعنی اپنے آپ کو روک لینے والے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صبر کا معنی کیا ہے. کس سے روکنا؟ شکوے سے، واویلے سے. فی البأساء، بأساء کا لفظ جو ہے وہ بأس سے ہے، بے حمزہ سین اس کا روٹ ہے. تنگ دستی، شدت فقر کے لیے استعمال ہوتا ہے. محتاجی یعنی غربت کے لیے. بؤس کس کو کہتے ہیں؟ غربت، فقر، محتاجی، بھوک. اور پھر جسمانی تکلیف کے لیے بھی. دوسرا ہے درا کا لفظ ہے نا، دعا رے سے. درر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو. نقصان. اور کس چیز ہے نقصان؟ مال، جان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. ٹھیک ہے نا. تو وہ نقص من الاموال والانفس والثمرات. ٹھیک ہے. تو یہاں ذرہ کا معنی کیا؟ نقصان. بیماری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ذہنی بیماری کے لیے. بأسا جسمانی بیماری اور ذرہ ذہنی اذیت.
اس میں صبر کرتے ہیں، یعنی جو باتیں ان کو اریٹیٹ کرتی اور جو ان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد، کوئی اور بخار وغیرہ. وحین البأس، حینا کا لفظ جو ہے اس کی جمع ہے احیان، وقت، زمانہ، مدت. البأس، بأس کہتے ہیں جسمانی اور ذہنی تکلیف کا مجموعہ، اور اس کا معنی عموماً جنگ کیا جاتا ہے. حین البأس، جنگ کے وقت، کیونکہ جنگ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. کون سی؟ جسمانی، مالی، ذہنی، سب تکلیفیں آ جاتی ہیں. لیکن قرآن پاک میں لفظ بأس کو قتال یعنی جنگ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس لیے ہم ترجمہ جنگ کرتے ہیں، جسمانی ذہنی اذیت نہیں کرتے. تو اس میں صبر کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر کسی کو فقر ہے تو وہ اس کا صبر کیا ہے؟ ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں، اس کا صبر کیا ہوگا؟ وہ غلط طریقوں سے مال نہیں حاصل کرے گا، اسے چوری نہیں شروع کر دے گا، یا دھوکہ نہیں دے گا، یا خیانت نہیں کرے گا. یہ اس کا صبر ہے. مثلا کوئی غریب شخص کسی جگہ کام کرتا ہے، اس کے پاس مواقع ہے چوری کر کے گھر چیز لانے کے، تو وہ نہیں کر رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ کے بھی صبر کر رہا ہے. دوسرے کھا رہے ہیں اور وہ سامنے کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے اور صبر کر رہا ہے. یہ اس کا صبر ہے. اور بیمار کا صبر کیا ہے؟ اگر ہم اس کا معنی جسمانی بیماری لیں، بأسا کا، بعض لوگ بیمار ہوں تو گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی سونے نہیں دیتے. اور کچھ لوگ صبر کرتے ہیں کہ اب مجھے تو تکلیف ہے ہی، میں دوسروں کو کیوں جگاؤں. تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. اچھا، اب اگر میں مینشن نہ کروں، خالی بأسا سے گزر جاؤں، تو آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، اپنی عملی زندگی میں نہیں لا سکتے. والضراء، نقصان. نقصان کس کا؟ جیسے مال کا، کوئی چیز چوری ہو گئی، یا کوئی ٹوٹ گئی، یا کوئی ہاتھ سے چلی گئی، تو اس وقت کیا نہیں کرتے؟ شکوہ، شکایت، اور یعنی واویلا اور ناروا باتیں. کسی کا نقصان ہو جائے نا مال کا، عموماً اس میں بے صبری پتہ کیا ہوتی ہے؟ جلدی ججمنٹس پاس کرنا. فلاں نے لی ہوگی، ایمان کیا صحیح ہے، مال گیا، ایمان گیا. عموماً آپ دیکھیں اس چیز سے خود کو روک لینا فوری فتوے سے. چوری ہوئی تو بے صبری کیا ہے؟ میرے خیال میں فلاں کا کام ہے، اور تھوڑی دیر بعد اپنی چیزوں میں سے نکل آئے. تو یہ بے صبری کی نا ہم نے فوراً فیصلہ کرنے کی. اسی طرح ذہنی اذیت. ذہنی اذیت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے نا جو آپ کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے. مینٹل ٹارچر کا آپ شکار رہتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کا طنزی انداز، ہر بات میں طنز کرنا، تو اریٹیٹ کرتا ہے نا. اور کس سے اریٹیشن ہوتی؟ بار بار ایک ہی سوال کرنا، بار بار ایک ہی بات کرنا. بعض لوگ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، جاہل، لا علم، اور ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں. جی، تو یہ ساری چیزیں ذہنی اذیت کا سبب بنتی ہیں. یا کوئی مذاق اڑایا آپ کا، یا کوئی تانا دے آپ کو، تو یہ چیزیں بھی ضراء میں شامل ہیں، ذہنی اذیتیں. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. وہ کیسے؟ تانے کا جواب تانے سے نہیں، مذاق کا جواب منہ چڑھانے سے نہیں. یہ تو بچپن ہوتا ہے نا، بچوں کا کام ہوتا ہے. ایک مذاق اڑایا تو دوسرے کو جواب نہیں آ رہا تو وہ اور کچھ نہیں کرے گا تو منہ چڑھانا شروع کر دے گا. تو اب بچوں کو تو چلو ٹھیک ہے، معاف کیا جا سکتا، مگر بڑے ہو کر بھی یہی کچھ کرتے رہنا کیا ہے؟ یہ بچپنا ہے، اممیچیور ہونا ہے، بے صبرا پن. وحین البأس، اور جنگ کے وقت. جنگ کے وقت صبر کیا ہے؟ یعنی پہلی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر جم کے کام کرنا. پھر یہ کہ اگر فتح مل گئی ہے تو اکڑنا نہیں. یہ بھی ہوچا پن ہے نا، کہ تھوڑی سی کامیابی ہو تو پھر وہ
انسان آپے سے باہر ہو، اور اگر ناکامی ہو تو اس پہ مایوس نہیں ہونا. بأسا جسمانی تکلیف، ضرہ ذہنی تکلیف، بأس جنگ، دونوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں بعض اوقات ایک لفظ کے بہت وسیع معنی ہوتے، کئی معنی بنتے ہیں. ان کا آپس میں کچھ لنک ہوتا ہے مگر استعمال میں الگ الگ لفظ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ بأسا جس میں فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ، اور ضرہ جس میں مالی نقصان وغیرہ اور ذہنی اذیتیں، اور بأس اس میں مال بھی جاتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ میں جو لوگ مرے نہ بھی یا ان کا مالی نقصان نہ بھی ہو، مثلا ان کا علاقہ سیف رہا، کوئی مالی جانی نقصان نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہنی طور پر یعنی جتنی بھی وارز ہوئی ہیں ان کے اگر آپ بعد کے نتائج آفٹر افیکٹس دیکھیں تو وہ بعضوں کے جسمانی سے زیادہ ذہنی بھی ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا. اب آپ دیکھیں بر سے بات شروع ہوئی، سچ پہ ختم ہوئی. یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ کدھر لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف. جو سچا ہوگا اس پر یہ ساری نیکی کے دروازے کھل جائیں گے. جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہوگا وہ وسیع پیمانے پہ نیکی کر سکے گا، جیسے یہاں ساری قسموں کا ذکر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. متقی یعنی تقوی والے ہیں. جیسے کہا گیا نا تعاونوا علی البر والتقوی، تو بر اور تقوی کا باہم تعلق ہے. جو بر کرے گا وہی متقی ہوگا. اور یہ کتاب کس کو فائدہ دیتی؟ متقی لوگوں کو، کیونکہ ان چیزوں کی تفصیل ہے نا قرآن کے اندر کہ یہ اور یہ کام کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند آیات قبل تاکیدی حکم آیا کہ نماز کی ادائیگی کے وقت چاہے گھر پر ہو چاہے گھر سے باہر ہو قبلے کی طرف رخ کرو. اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب مسلمانوں نے اس کی پابندی شروع کی اور خصوصاً قبلے کی تبدیلی کے حکم کو ایکسپٹ کیا، ان کی بہت مخالفت بھی ہوئی. تو چونکہ یہ ایک میجر تبدیلی تھی، نوٹسبل چینج تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر رخ کرنا، تو اس سے معاشرے کے اندر قبلہ کا تعین یا تبدیلی قبلہ ایک موضوع بن گیا، ایک ٹاپک بن گیا. پتہ نا کہ جب بھی دنیا میں کوئی چینج آتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر پھر کیا بات ہوتی ہے؟ وہی بات ہوتی ہے. کوئی حکومت تبدیل ہو جائے مثلا، تو یہ تو صرف حکومت تبدیل نہیں ہو رہی تھی بلکہ قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، مرکز عبادت تبدیل ہو رہا تھا، ڈائریکشن چینج ہو رہی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر زبان پر کیا گفتگو ہوگی. تو عموماً جب اس قسم کی تبدیلیوں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک ہی بات کو موضوع گفتگو بنا لیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اہم چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اسی ایک خاص بات کو کیا سمجھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میچ ہو انڈیا پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہر وقت ایک ہی بات میں ایک ہی گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا کوئی مسئلہ بن گیا. اتنی اہمیت حالانکہ سب کو پتا کہ وہ صرف کھیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقی ہار جیت نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بہت اہمیت دے کر اہم سے دور ہو جاتے ہیں.
اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری اپنی آخرت میں ہار جیت کا ہے، یوم التغابن پہ. تو یہاں اسی چیز کی اصلاح کی گئی کہ نمبر 1، تبدیلی قبلہ ایک اہم واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے بھی اہم بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان مشرق و مغرب کی سمت کا اختلاف تھا، اور ان کے نزدیک دین کیا تھا کہ اصل دیندار وہ ہے جو ان کی ایک خاص سمت کو یا خاص ڈائریکشن کو فالو کرے. تو فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، یا کسی خاص موضوع یا کسی خاص بات یا کسی خاص واقعے کو دین سمجھ لو. ایک خاص موضوع پر گفتگو یا اس کی پابندی کو ہی دین سمجھو، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھول جاؤ، یا یہ کہ گروہ بندی کا شکار ہو جائے اور اس کو اصل دین سمجھنے لگو. تو بات یہ ہے کہ دین کے کسی ایک جز پر عمل کرنا یا اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس کی وجہ سے باقی دین کی روح فنا ہو جائے یا ختم ہو جائے، یہ کوئی دینداری نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں مشکلات کیا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں وہ اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ایک مسجد میں کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں لوگ رفع یدین کرتے. اگر غور کریں تو پوری نماز میں رفع یدین کا کتنا حصہ ہے؟ ایک جز ہے نا، جز ہے. اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر ایسی شدید مخالفت، اتنا سینسٹیو ہو جانا کہ باقی رواداری اور مسلمانوں کی جو شان ہے ان کی اجتماعیت میں اور جو مسجد کے ساتھ جڑ کر رہنے کا فائدہ ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جانا، یہ کہے کہ دینداری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلک کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے، خاص مسجدوں کے ساتھ ایسوسیشن یا خاص جماعتوں کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے بعض اوقات اس سے بڑی چیز کیا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان کو بھول جاتے ہیں. مثلاً کیا بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق، آخرت کی فکر، کتاب سے تعلق، انبیاء کی تعلیمات، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر کرنے کا جو کام ہے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا رشتہ داروں کا حق ہو یا مساکین اور یتامى اور ابن السبیل یا غلاموں کے حقوق ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ایک صابر انسان کا اعلیٰ کردار ہے اس کو بھی ترک کر دیتے. یعنی صابر کا کردار کیا ہے؟ انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرے، لیکن وہ آپس میں جنگ و جدل کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ حقیقی اسلام تو غائب ہو جاتا ہے. جب بھی لوگ کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص ایشو یا کسی خاص چیز پر سینسٹیو ہونے لگے تو جو دین کی روح ہے، دین کی روح، اسپرٹ یا دین کی جو حقیقت ہے وہ متاثر ہوتی. مثلا کوئی اور مثال دے. سنڈے کے دن کسی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بات کرنی ہے. تو میں نے کہا کر لیں. بات کیا تھی کہ کسی مسجد میں میرے خلاف کوئی پمفلٹ وغیرہ چھاپ کے رکھے گئے ہیں، اور پھر کل کسی اور نے فون کر کے بتایا کہ کسی اور مسجد یا مدرسہ میں آپ کے خلاف یہ باتیں ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے اکٹھا کوئی پروگرام بنا ہے اور ایک پورا یعنی یکجہتی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کسی خاص جماعت یا مسلک جو ہے اس کو فالو نہ کرو، کیونکہ آپ کسی بھی جماعت سے نہیں تو کون خوش ہوگا آپ سے؟ انسانوں میں سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ آپ کسی کے بھی نہیں ہیں. جب آپ کسی کے بھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ساری محبت اور وفاداریاں آپ کو مل جائیں گی، ساری پروٹیکشن آپ کو ملے گی. اور جب آپ یہ اعلان کریں کہ آپ صرف مسلمان ہیں اور اتنا ہونا ہی کافی ہے، تو پھر آپ سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. پھر ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے
کہ فکر باہر کی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے ہمیں کیا کہتے ہیں. فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی نیت کا جائزہ لیں، اپنے طریقے کا جائزہ لیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کام کو دیکھیں کہ وہاں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں. اپنے حقوق کو دیکھیں کہ وہ ادا کرنے میں تو کوئی غلطی نہیں، اور باقی چیزیں سب اللہ کے ذمہ ہیں. وہ خود ہی دفاع کرتا ہے، وہ خود ہی پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ خود ہی ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو ان چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پھر نیکی کس کو کہا جائے؟ بڑی اہم آیت ہے یہ، امت مسلمہ کی تربیت کے لیے اور دین کے کام کے لیے اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اقوام عالم تک اسلام کا پیغام لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر نیکی کا جو اصل کانسیپٹ ہے یا نیکی کا جو اصل تصور ہے وہ واضح ہو. تو یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی، ایک لکیر کھینچ کے دو چیزیں. ایک ہے کسی مشرق یا مغرب سے آپ چمٹ جائیں، کسی ایک کے ہو جائیں، کسی ایک ڈائریکشن میں اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ بس میری تو ساری لائلٹیز اور وفاداریاں فلاں گروپ کے ساتھ ہیں اور باقی مسلمان میرے کچھ نہیں لگتے. کیونکہ اگر لگتے ہوتے تو اتنی مخالفت تو نہ کرتے. کیونکہ مخالفت کی بھی حدود ہوتی ہے نا، کوئی اخلاق ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص گروہ اور ایک خاص سمت اور ایک خاص کام اور ایک خاص موضوع کے ساتھ اپنے آپ کو بس وابستہ کر لیں. اور دوسرا کیا ہے، یہ لیکن البرہ کے بعد سارے کام جو ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. پہلا طریقہ بہت آسان ہے، آپ ایک گروہ میں شامل ہو گئے اور پھر اس سے پہچانے گئے آپ، اور پھر وہی آپ کی پہچان کافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس پر ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم فلاں سید خاندان سے مثلاً، یا فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، یا فلاں کی جماعت میں سے ہیں، یا فلاں کے پیروکار ہیں یا فالوورز ہیں، یا خود کچھ کریں یا نہ کریں وہ اسی کو ہی نیکی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں. وہ ایک خاص ٹائٹل جو ہے نا بس وہ کافی سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے، بھلے وہ کوئی بھی ٹائٹل ہو. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جھنڈے کے نیچے بس جمع ہو جائیں بھیڑ کی طرح اور آپ سمجھے کہ ہم اب نجات یافتہ گروہ ہو گئے. اصل میں تو ہر انسان کو انڈیویجولی پرکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا. کسی ایک کام کے کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو بتایا جا رہا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الاصلاح الشامل. کیا معنی ہے الاصلاح الشامل؟ شامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکلوڈڈ، یعنی جس میں یہ سب کچھ انکلوڈ کرتا. اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آج کل ہم مسلمان بھی مسلمان کیسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام ہمارا مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر سے یا گروہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ کافی ہے، کافی. بس اسی کی بنیاد پہ ہم جنت میں سب چلے جائیں گے. یہی سمجھا ہوا نا. اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جنت میں ضرور جائیں گے. یہود بھی یہی کہتے تھے کہ چونکہ ہم چنی ہوئی نسل ہے اللہ کی، لہذا ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنی جامع آیت ہے کہ جس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی ایک پورا وسیع تصور دیا گیا ہے دین کا کہ کسی خاص گروہ سے تعلق تمہاری نجات نہ کرا سکے گا جب تک. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی گروہ میں آپ شامل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی گروہ کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ آرگنائزڈ وے میں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن وہ صرف ایک انتظامی ضرورت ہو، نہ کہ آپ پورا دین ہی اس کو سمجھیں. انتظامی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ مثلاً کچھ لوگ مل کے سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وہ ایک گروپ ہے یا ٹیم ہے یا جماعت ہے یا کچھ بھی ہے، کچھ بھی کہہ لیں، کوئی بات نہیں.
ہمیشہ لائک مائنڈیڈ لوگ یا ایک جیسے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. لیکن وہاں اکٹھے ہو کر آپ یہ کہیں کہ جو باقی ہیں وہ تو کوئی نیک ہے ہی نہیں، وہ تو کسی کام کے نہیں. کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، صرف ایک خاص نام کے ہوگے تو ہدایت پاؤ گے. تو یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں کہ ہدایت کسی خاص نام سے ہے یا کسی خاص گروہ سے ہے. اگر آپ کو اللہ نے ایک نیکی کی توفیق دی ہے اور دوسرا کسی اور طرح سے دین کا کام کر رہا ہے، اس میں بعض الحمدللہ مسلمانوں کی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو بہت دین پھیلا رہی ہیں. مثلا آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں. اسی طرح اور بھی دینی جماعتیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر کچھ کر رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم اس جماعت سے لہذا جو اس میں نہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ پھر درست نہیں رہتا. یا پھر سارا دین ہی اس کو سمجھ لینا اور باقی حقوق کو چھوڑ دینا، یا کسی خاص کام کو ہی. کیونکہ اصل میں یہ بھی کمزوری انسان کی بہت ہے کہ وہ جب ایک خاص کام کرنے لگتا ہے نا، بعض لوگ اگر نماز وغیرہ کی بہت پابندی کرتے تو سمجھتے اصل نیکی بس صرف یہی ہے. بعض لوگ اگر خدمت خلق کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اصل نیکی تو یہی ہے، نمازیں نہ بھی پڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے. بعض لوگ کوئی اور تبلیغ کا کام کر رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، گھر والوں کے حقوق نہ بھی دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں آپ سے کہہ رہی، اللہ تعالیٰ نیکی کا معیار قائم کر رہے کہ کس کو نیکی کہا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ البر جو ہے اس کا روٹ بے رے ہے، اور اسی سے لفظ بر ہے. جیسے جنگل کا تصور، جنگل میں آپ دیکھیں کوئی بڑے درخت ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، کوئی چڑھنے والی بیلیں ہوتی ہیں، کوئی رنگا رنگ کے پھول ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ نیکیاں بڑے بڑے درختوں کی طرح ہیں، کوئی چھوٹے پودے ہیں، کچھ گھاس ہے، کوئی کسی طرح کا پھول ہے، کوئی کسی طرح کا پھول ہے. یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے نیکی، مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، کئی روپ ہیں. تو کسی ایک رنگ کو اختیار کر کے یہ کہنا کہ یہی رنگ اصل رنگ ہے، نہیں. اصل بات یہ ہے کہ صبغت اللہ اصل رنگ ہے، جو نظر نہ آئے تو بھی نظر آئے. یعنی انسان کے اخلاق اور کردار میں وہ چیز نظر آئے کہ واقعی وہ ربانی ہے، اللہ کا بندہ ہے. فرمایا کہ نیکی پھر کیا ہے؟ نیکی کسی ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص گروپ، ایک خاص کام، ایک خاص موضوع، ایک خاص چیز کے ساتھ لگ چمٹ جانا ہی نہیں. مشرق و مغرب سمبولک بھی ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا. نیکی کیا ہے پھر؟ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ والا بن جائے، اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ انسان اللہ کو اپنا سب کچھ بنائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نفع نقصان ہر حال میں اس کے دل پر سب سے زیادہ کس کا خیال چھایا ہوا؟ اللہ کا. یہ بات کہاں پڑھی آپ نے پیچھے؟ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ 165 آیت میں یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں. اور اگر اللہ کی بجائے کسی اور کا، کسی اور، بھلے وہ خاص ڈائریکشن ہو یا گروپ ہو یا انسان ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا خیال آپ کے دماغ پہ اس طرح چھایا ہوا ہو اور دل پہ اس طرح چھایا ہوا ہو جیسے اللہ کا ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیا چیز ہو گئی؟ آمن باللہ. میں نے آپ کو لفظی وضاحت میں بتایا تھا کہ آمنہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بے کا صلہ آ رہا ہے، جس کا کیا معنی ہے؟ اطمینان، استقرار. یعنی تصدیق تو ہے ہی، ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ اطمینان، استقرار، جس کو آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی. میرا رب جو میرے بارے میں فیصلہ کرے، جیسا مجھے رکھے، میں اس پر راضی. یہ ہوتا ہے ایمان باللہ. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے. اب یہ نہیں کہا کہ دنیا پر ایمان لاؤ، آخرت. اب آپ سوچ رہی ہوگی کہ میں دنیا کو بیچ میں کہاں سے لے آئی ہوں؟
کیوں لائی؟ اصل میں آخرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ جی اس لیے لائی ہوں دنیا، کہ آخرت کا اپوزٹ دنیا ہے. ہمیں کیا کہا گیا؟ آخرت پر ایمان لاؤ، گویا آخرت پر فوکس کرو، آخرت پرائرٹی ہو، دنیا کی بجائے آخرت کو مسئلہ سمجھو. ہم کس کو مسئلہ سمجھو؟ تو آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آخری دن پر، یعنی ڈومز ڈے پر. وہ سخت دن ہے یہ دنیا کی زندگی. ذرا فرق کرے نا، ایک لکیر لگا کے ادھر لکھے دنیا اور ادھر لکھے آخرت. دنیا میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کہاں سے مجھے گزرنا ہے. دنیا میں آپ اپنا نقشہ بنا لے، وہ میں دنیا میں بچپن میں یہ کرتی تھی، پھر جوانی میں یہ، پھر بڑھاپے میں یہ مشکلیں مجھے پیش آئیں، یہ میرے ساتھ ہوا. کیا مشکلیں؟ ادھر رکھے ذرا آخرت کی، کہ سور پھونکنے کے بعد سے لے کر اٹھ کے کہاں کہاں کیا کرنا ہوگا، کہاں کہاں سے گزرنا ہوگا. تو پھر کیا چیز امپورٹنس کے قابل ہے، یہ اہمیت دیے جانے کے. ذرا سی یاد دہانی کرا دے. Doomsday. Man knows at heart doomsday will come. None on the globe this fact can shun. A week, you know, has 7 days. This day will come on some Friday. A frightening bugle will be blown by certain angel too well known. Its sound will go from east to west to put mankind to great unrest. This whistle will grow to thundering sound, to stun all mankind all around. The mankind will be shocked to death, with bodies still, saw sense and breath. All forms of life will cease to be, to fulfill the divine decree. All rocks so tall, all mountains high, like flakes of cotton will they fly. All oceans wide and buildings grand, on face of earth will no more stand. All stars and moon which look so bright, on doomsday will they lose their light. All that you see from east to west will cease to be for final test. This final test will come from God, whom all of us own as their Lord. The second bugle will come, replacing old world with a new one. Mankind will come to life again, on new world, shining white hot plain. In worldly life, who were the slaves of vice and evil will rise from graves, as deaf or blind or somewhat lame, with handicaps bad and full of shame. Some of them on head will stand in shameful postures on the new land. This phase will last for years and years, subjecting man to torture and fear. Man wants to change this state of things. He makes his plans to comfort bring. For this he goes to prophets four, to help him out of crisis sore. Adam, Noah, Abraham each can give him help not in the least. Moses also joins their rank. Man's call for help meets with a blank. His next approach is Jesus Christ, man's serious case, who cannot fight. He tells him to go to prophet last, with God who has a friendship fast. The holy prophet prays to God for sinners' cause. God grants his prayers full of applause. He orders man to reach a place, the outcome of his deeds to face. At last the throne of God the great is brought to plain by angels 8. To court of God all men will come, not group by group, but one by one. The wrongs they did in worldly life, by God they will be brought to light.
Their list of sins in world is long. In vain they plead, they did no wrong. God takes from them their power of speech. What tongue denies, their limbs will speak. They ask the God, but all in vain, to send them back to world again. They promise they will mend their ways and shun the wrongs of previous days. Their misdeeds outweigh noble ones. From painful hell can save them none. Heaven is meant for virtuous folk who did not wear the evil's yoke. They fulfilled rights of man and God. In worldly life they feared one Lord. Heaven has for them eternal life, all full of peace without strife. Alas for those to hell who go, with on their head eternal woe. یہ کسی نے کیسٹ سنی تھی روز قیامت کیا ہوگا، تو اس کو پھر پوئم میں بریفلی لکھ کے بھیجا ہے، اور صرف ایک ریمائنڈر کے لیے، کیونکہ ڈیٹیلز تو بہت ہیں اس میں، لیکن ایک نقشہ دوبارہ بن جاتا ہے انسان کے ذہن میں، اور اس نقشے کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے. یہی ایمان بالآخرت کا تقاضا ہے. ایمان بالآخرت کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان دنیا سے زیادہ آخرت کو اپنا مسئلہ سمجھے، تبھی سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں. والملائکہ، اور فرشتوں کو مانے، فرشتوں پر ایمان. فرشتے نظر نہیں آتے نا، تو فرشتوں پر ایمان ایمان بالغیب کی علامت ہے. یعنی ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یا ایمان بالغیب کا اظہار ہے کہ یا رب تجھے مانتا ہوں، اور جس کو تو ماننے کے لیے کہتا ہے ان کو بھی مانتا ہوں. اور ویسے بھی اگر فرشتوں کو مانیں گے تو ہی کتابیں اور رسول مانے جا سکتے ہیں. اسی لیے فوراً بعد کتاب پر ایمان، یعنی ساری کتابوں کی تعلیمات جو قرآن کے اندر فائنل ورژن کے طور پر محفوظ کر دی گئی، ان سب کو بھی مانتا ہوں. اور پھر آپ یاد رکھیے اطمینان، استقرار، دو لفظ آمن بے کا معنی جو کیا میں نے. اطمینان یعنی مجھے اطمینان ہے، جو کتاب میں ہے درست ہے، اور استقرار یعنی اسی پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، یہ نہیں کہ مان کے پھر ادھر ادھر ہو جاؤں. والنبیین، جو بھی تمام انبیاء اور رسل لے کر آئے، انہوں نے انسانیت کو جو بتایا وہ درست بتایا، میرا بھی اسی پر ایمان ہے. اس کے فوراً بعد دینے کی بات ہے. وآت المال، اور مال دے، یعنی ایمان کے بعد انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود. اور کس کو دے؟ ذوی القربہ، پہلا حق رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کو دے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے شرط کہ رشتہ دار غریب ہو تو ان کو دے. یاد رکھیے اس آیت سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جب رشتہ دار غریب ہو، فقیر ہو یا بہت ضرورت مند ہو تو پھر ان کو دے. رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے مال میں، جسے آپ تحفے کے طور پر، جسے آپ کسی بھی طریقے سے دوسرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ مساکین اور یتامہ ہو جائے تو پھر آپ رشتہ داروں کو پوچھیں، ان کا حق تو ویسے ہی الگ ہے. مساکین چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یتیم چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن رشتہ دار چاہے غریب ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ ان کے مقابلے میں زیادہ حیثیت والے ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دیا ہے، تو آپ ان کا دل خوش کرتے رہیں. یہ مراد ہے یہاں. کیوں رشتہ داروں کو دو؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی تو کھاتے پیتے سب ہے، ہم کیوں دیں؟ کیوں دو؟ اس دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی. تہادو تحابو، صدقہ نہیں ہدیہ.
تحفہ، اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے. اچھا، تحفے کی اصل میں روح کیا ہے؟ تحفے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ واٹ از اے گفٹ؟ آپ اپنے احساس کو ایکسپریس کرتے ہیں، آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اہم ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے، مجھے تمہارا دھیان ہے. تحفے کے پیچھے ضرورت ہونا اصل چیز نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو تبھی. ضرورت مندوں کا تو الگ حصہ ہے ہی. قرآن پاک میں آتا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا. تو رشتہ دار چاہے سوالی نہ ہو چاہے محروم نہ ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ان کا حق ہے. تو آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی خاطر مال خرچ کرے، اور خصوصاً اس وقت جب کرنا مشکل لگے، کیونکہ ایسے رشتہ داروں کو دینا جو پلٹ کے پوچھیں بھی نہ، جو کبھی کسی احسان کا بدلہ دے ہی نہ، لوٹائے ہی نہ، تو وہاں دینا اور مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال سے محبت کی حالت میں اسے اللہ کے نام پر دے، باوجود اس کے کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو، یعنی زیادہ کمانے کی ہرس بھی ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. تو رشتہ داروں کو دینا اصل میں صلہ رحمی کی غرض سے ہوتا ہے، صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں، کہ رشتہ جڑا رہے، باہم ایک تعلق باقی رہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی پر یا باپ بچوں پر یا ماں خرچ کرتی ہے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو تم مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو. سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو، کیونکہ اگر رشتے اور تعلق آپس میں اچھے ہوں گے نا، مضبوط ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے اندر اگر اطمینان ہوگا تو باہر کی زندگی اور باہر کے کام بھی زیادہ بہتر طور پر وہ کر سکے گا، اور اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہوگی فیملی کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے. ابو طلحہ، اور ان کا ایک باغ بیروہا تھا جو انہیں بہت ہی محبوب تھا، مسجد نبی کے سامنے تھا. آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں کا عمدہ اور میٹھا پانی پیتے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ علی حبہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، بر، اب یہاں بری کی بات ہو رہی ہے نا، اور حب کی بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ آیت ٹوٹلی اس کے ساتھ جاتی، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. وآت المال علی حبہ، یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ خرچ نہ کرو تو وہ عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ فقیر مسکین کو تو بعد میں دیتا ہے. پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ پھر اس پہ رشتہ دار کا بنتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کل جائیداد میں سے بیروہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں. آپ نے فرمایا بہت خوب، یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے. یعنی باغ تو آپ دیکھیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کسی کو پین دیں، کچھ دن کے بعد سیاہی ختم ہو جائے گی، پین بیکار ہو گیا، ختم. لیکن باغ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھل آئے گا، اگلے سال پھر پھل آئے گا، پھر. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت نفع دینے، یعنی نفع مند چیز ہے یہ تو بہت. اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب، اور راضی ہو گئے فوراً. ہم ہوتے تو تھوڑا سا سوچتے تھے رشتہ داروں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، ہم اپنی پیاری چیز ان کو دے دیں، ان کو نہیں دیں گے اور جس کو مرضی دیں گے.
تو اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں. چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. چچا زاد بھائیوں، کیونکہ عموماً رکابتیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، عموماً، یہ نہیں ضروری نہیں آرے کی، لیکن تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دے، والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مسکین کو. مسکین کون؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور لوگ 1 کھجور 2 کھجور 1-2 لقمے روٹی دے ان کو، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں. مسکین کون ہے؟ مانگنے والے نہیں، مسکین سفید پوش، جن کے سارے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے اور کوئی انہیں کچھ دے. یعنی ان کی ظاہری حالت سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا، کہتے ہیں اچھے بھلے تو ہیں، لیکن حقیقت اندر کی کیا ہے کہ سارے خرچ پورے نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ بھی مال دیے جانے کے حقدار ہیں. پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا نا کہ مال دینا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی غریب ہو، ضروری نہیں کہ کوئی لقمہ 2 لقمہ مانگتا پھر رہا ہو تو اسی کو دیا جائے گا. اس کو بھی دیا جائے گا کہ جو بظاہر اتنا ضرورت مند نہیں بھی. اب یتیم بچے، خواہ ان کے باپ جائیداد چھوڑ کے گئے ہوں، پھر بھی آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یعنی اصلاً تو وہ امیر ہیں، دیکھیں نا چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، یتیم ہے، باپ فوت ہو گیا، جائیداد بھی ہے باپ کی، لیکن جائیداد سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ ابھی بچپنا ہے، ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کچھ لے کے جانا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا، تو بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں. تو جب رشتہ دار ایکسٹرا محبت دیں گے، تحفے تحائف دیں گے، جیسے اپنے بچوں کو ہم چیز جب لے کے دیتے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کب لے کے دیتے ہیں ان کو؟ ان کا تو روز مطالبہ ہوتا بازار سے لیں، اور نہیں بھی ضرورت وہ چیزیں پہلے بھی اور لا کر دے دیں گے. تو اسی طرح یتیم بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو ان کی یہ فرمائشیں پوری کریں، کیونکہ یہ ان کے بچپنا ہے نا، ایک اندر ان کی طلب ہے کہ ان کو کچھ ملے. جیسے بچوں میں صرف ہرس ہوتی، کرنا کرانا انہیں کچھ نہیں ہوتا، چیزوں کو صرف اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے. جب بازار جائیں یہ بھی لے دو، یہ بھی لے دو. تو اب اپنے ماں باپ سے تو ضد کر لیتا ہے بندہ، کسی اور سے کیسے کرے؟ چچا سے کیسے کرے؟ خالو سے کرے؟ ماموں سے کیسے کرے؟ فلاں سے کیسے کرے؟ ماموں چچا کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ پھر باپ کی جگہ دے ان کو بھی، جیسے اپنے بچوں کو دیتے نا، ضرورت ہے تب بھی، نہیں تب بھی دے ان کو. تو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. اب ابن السبیل کیا؟ مسافر. اب مسافر جو ہے وہ بھی گھر میں اس کی جائیداد ہے، گھر ہے اپنا پیچھے، لیکن جب حالت سفر میں ہے تو اس کے پاس، کیونکہ وہ جو حالت سفر ہے وہ اس کو مستحق بنا رہی یہاں، یعنی اس کا غریب مسکین ہونا نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہمیں کچھ دیں، تو پھر آپ کہتے ہیں وابن السبیل ہیں تو ان کو کچھ دے دیں. مثلاً وابن السبیل میں سفر کے ساتھی بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ یہاں سے اکٹھے گروپ بنا کے گئے حج عمرے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ المتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، المتحابین فیہ، اور پھر المتبادلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. اب میری خاطر یعنی وہ غریب نہیں ہے آپ کا ساتھی بیٹھا ہو، ایسا آپ 2 بیٹھے ہیں بریک میں، ایک چیز کو کھا رہا ہے تو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس ہے، نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ساتھی کا بھی ایک حق ہوتا ہے جو پاس بیٹھا ہوا ہے. تو یہ متبادلین فیہ، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنا. تو چاہے آپ بھی خود بھی مسافر ہیں اور دوسرا بھی مسافر ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مقیم ہے اور دوسرا مسافر ہے. وہ غریب مسکین یتیم ہے یا نہیں،
لیکن بحیثیت مسافر اس پر بھی مال خرچ کرنے کا حق ہے. والسائلین، اور سوالی. اور سوالی میں نے بتایا تھے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کون؟ ایک جو منہ سے بول کے سوال کرے، اور ایک جس کا حال بتا رہا ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، یعنی حال سے پتہ چل رہا ہو. والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے میں. اور آج کے دور میں اگر غلام نہ بھی ہو تو بعض لوگ بیکار میں پکڑے جاتے ہیں، یہ اغوا ہو جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی صورت میں، تو اس صورت میں ان کو چھڑانے کے لیے بھی جو مال دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت ہے، انسانی جان کی ایک ویلیو ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسے قرضے میں دب گیا ہے کہ وہ دوسرے کے ماتحت ہو گیا ہے تو بھی ایسے شخص کی مدد کی جائے گی، یعنی اس کی گردن آزاد کرنے میں. لیکن اصل معنی تو وہی جو غلام آزاد کرنے کا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے نیکی. ایک طرف مال خرچ کرے اور دوسری طرف جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے آگے جھک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دے. اب آپ دیکھیے واضح ہو گئی وہ بات جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی تک خلش کر رہی ہے، کہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو، ضرورت مند ہو تو آپ مال دیں. کیونکہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دی جاتی، ہر ایک کو نہیں دی جاتی. آپ اپنے بچوں کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے رشتہ داروں کو جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو دی جائے گی ان 8 کیٹیگریز میں جس کا انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آپ پڑھیں گے. تو پھر یہاں اگر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو یہ اوپر جو آت المال علی حبہ پھر کیا ہے؟ یہ الگ چیز ہے. اس میں وہ بھی آئیں گے جن کے پاس نہیں، ان کو بھی دیں گے، اور ان کو بھی دیں گے جن کے پاس ہے. یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اسلام دینے والا بناتا ہے، اور نیکی میں ایمان کے بعد عمل کا جو پہلا حصہ ہے وہ دوسروں کی خیرخواہی ہے اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اور زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد وفا کرنے والے. یعنی نیکی کس کی نیکی ہے؟ کہ جو صرف مال نہ دینے والے ہوں، وعدے بھی پورے کرنے والے، جو صرف نماز نہ پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں، اور عہد پورے کرنے والے ہوں. وہ عہد جو اللہ سے کیا دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا تھا وہ، یا پھر اسلام لا کر، یا پھر کوئی نظر منت مان کے، وہ بھی تو ایک عہد ہوتا ہے، یا پھر اللہ کا نام لے کر آپ نے کسی انسان سے کیا. سارے عہد اس میں آ جاتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا واز کیا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں. یعنی جب آپ خطبہ دینا شروع کرتے یہ جملہ ضرور بولتے کہ جو شخص وعدہ نہ پورا کرے اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے. یعنی جتنے وعدے توڑے ہوں گے اتنے جھنڈے ملیں گے اس کو. دنیا میں جھنڈے کس لیے ملتے ہیں، سٹارز کس لیے ملتے ہیں؟ نشانی کے طور پر نا. تو اس کی نشانی بھی یہ ہوگی کہ یہ غدار شخص ہے، یہ بے وفا اور وعدوں کو توڑنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا. ہم تو کہتے ہیں نا شفاعت کریں گے، آپ شفاعت کی وجہ جھگڑیں گے. ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا.
دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی، جیسے کوئی بچہ پکڑا کہیں اور کسی اور کے آگے بیچ دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا مکروہ کاروبار بھی ہوتا ہے نا، کہ عورتوں کو بیچ دیتے ہیں اور بچے اسمگل کر دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، یا ہسپتالوں سے نیو بورن بیبیز کو نرسز ایسے کلائنٹس کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے سے لے دے کی بھی ہوتی ہے. مثلا ماں سو رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، بچہ کہا جی فوت ہو گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے قصے سنتے رہتے ہوں گے آپ بھی. بہرحال تو دوسرا یہ مجرم. اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پہ مزدور حاصل کیا، ہائر کیا کسی کو، کام پورا کرا لیا اور اجرت نہ دی اور بھگا دیا. یعنی کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کو کہا جاؤ چھٹی کرو. اس میں کیا عہد کی خلاف ورزی ہے؟ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، تم اتنا کام کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اس نے کام کر دیا، اس نے عہد پورا کر دیا، اور آپ نے جب عہد پورا کرنا تھا تو کہا جاؤ یہاں سے. تو آپ نے کانٹریکٹ کو وفا نہیں کیا نا. میں شروع میں بتایا تھا نا کہ اس میں عہد، معاہدے، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ وہ سب آتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ وعدے کی پابندی. ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس انسان کا ارادہ کیا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بعض اوقات جان دینے تک کی نوبت آ جاتی مگر وعدہ نہیں توڑتے تھے. اور یہ عربوں کے اندر ایک خاص خصوصیت تھی اسلام سے پہلے بھی، اور اسلام کے بعد تو یہ چیز اور زیادہ ان کے اندر نمایاں ہوئی. مثلا حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے یہ عہد لے کے چھوڑا کہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور بہت سخت ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. یعنی 313 تھے اور صرف عہد کی وجہ سے ان کو ضرورت کے باوجود شامل نہیں ہونے دیا گیا. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ میں ابو جندل کے ساتھ جو سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، ابھی معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، صرف زبانی بات ہوئی تھی، اور اس وقت ان بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور جسم پہ زخموں کے نشان تھے، مار مار کے برا حال ان کا کیا ہوا تھا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے. لیکن انہیں واپس لوٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بات ہو چکی ہے. اگرچہ تحریر نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی انہی وعدے کی وہاں بھی پابندی کی گئی. اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، 3 دن کے لیے کفار مکہ نے کہا تھا کہ صرف 3 دن آپ مکہ رہ سکتے ہیں، 4تھے دن آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، ویزا ختم ہو جائے گا آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے چلے گئے. حالانکہ کتنے عرصے کے بعد گئے تھے اور کتنے شوق کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ اس عہد کو پورا کیا. اور اس میں صرف استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نیگوشیشن کسی کے ساتھ کر لیں. مثلا آپ نے کہیں 8 دن کام کرنے کا وعدہ کیا، 8 دن سے پہلے آپ پہلے ہی بتا دیں کہ میں 8 پورے نہیں کر سکوں گی، یا 8 کو 10، وہ جیسے حضرت شعیب کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان عہد ہوا تھا کہ 8 یا 10، یا اس میں فلیکسیبلٹی ہو. استثنائی صورتیں ایگزمپشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پھر نیت اور ارادہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص کیا نیت رکھتا ہے عہد توڑنے کی یا عہد کی پابندی کرنے کی. کیونکہ انسانی معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہی ہے. بعض معاہدے توڑنے پڑ جاتے، کرنے کے بعد توڑنے پڑ جاتے. مثلا آپ نے کہیں منگنی کی تو آپ کو توڑنا پڑا، نکاح کیا توڑنا پڑا، توڑنے پڑ جاتے ہیں نا بعض اوقات. طلاق کیا ہے اصل میں؟ یعنی معاہدے کو توڑنا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ سوا، کسی قوم کے ساتھ آپ نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، اب آپ کو وہ توڑنا پڑا. تو یہ نہیں کہ آپ چپکے سے خاموشی سے توڑ دیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بات کر کے اللہ سوا برابر پہ جا کے ان کو بتا کے توڑیں گے کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ نہیں نبھ سکتا، یہ نہیں چل سکتا، یہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اس میں دوسرا فریق بھی سامنے ہو.
یعنی آپ یک طرفہ طور پر نہیں توڑ کے بیٹھ سکتے. خیر پھر ہر معاہدے اور ہر وعدے کی الگ الگ پھر آگے تفصیلات ہے، اس پہ جانے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن بیسک چیز جو سمجھنی کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اصول کی پابندی سکھاتا ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں اگر وعدوں کی پابندی نہ ہو تو اس کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. یہ ایسے ہی کہ جیسے سورج ایک خاص وقت پہ نکلتا ہے، اور اگر وہ اس وقت نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ آپ آگ جلانے لگے اور وہ جلے ہی نہ، گرم کرنے کے بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دے. ٹھنڈی بھی تو گیسز کرتی نا، تو آگ میں سے بھی دھواں نکلتا ہے، وہ اس کا دھواں نکل کے تو ہر چیز ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، پھر کیا ہو؟ نظام خراب ہو جائے نا. ہمارے جسم میں بھی ہر آرگن کا اپنا اپنا وعدہ ہے. ہمارے دل نے بھی ایک عہد کیا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے نا. تو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے. اسی لیے یعنی کسی سوسائٹی کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو، کسی گھر کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، خاندان کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو نیکی جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، ان چیزوں کی پابندی کا نام بھی ہے. اور پھر یاد رکھے انسان کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، الاسراء آیت 34. اور پھر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ سورۃ النحل 91. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے آیت 15. اور پھر سورۃ المومنون کی آیت 8 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. پھر ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اب آپ نے پھر دیکھا کہ صبر کہاں آیا. صبر کو آخری صفت کے طور پر لایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں ہی کام آئے گا. جنگ، تکلیف، مصیبت، نقصان کے وقت تو صبر ہے ہی، لیکن صبر تو زندگی کی ہر چیز میں ہے. جیسے پیچھے بھی نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اس کو ایک کے بعد ایک کر کے دیکھ لیں. ایمان باللہ اور یوم آخرت صبر مانگتا ہے نا، ورنہ آپ ایمان باللہ نہیں کر سکتے، رضیت باللہ ربًا نہیں کہہ سکتے اگر صبر نہ ہو آپ کے اندر. آپ تو ہر تقدیر کے فیصلے پر رونے دھونے بیٹھ جائیں، جھگڑنے لگ جائیں اپنے رب سے. تو ایمان کے لیے بھی صبر چاہیے. آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے نا. پھر رسولوں پر ایمان یا کتاب پر ایمان کے ساتھ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب آپ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں صبر کا کیا تعلق ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو، کہ ان کے حکم پر اپنے آپ کو سمینا و اطانا. چلتے قدم رک گئے، رکے قدم چل پڑے. اسی پر ابن ماجہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد. کیا معنی اس کا؟ کہ مومن جو ہے ایسے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، شتر بے مہار نہیں ہوتا. شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں. تو بے مہار کیا ہوتا ہے؟ جدھر منہ آئے چل پڑے، جو جی چاہے کرے. تو جو مسلم ہوتا ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو، جدھر وہ اس کو موڑے ادھر مڑ جائے. تو یہ ہے اصل نیکی، کہ انسان ایمان کا معاملہ ہو سمعنا و اطعنا، مال دینے کا معاملہ ہو سمعنا و اطعنا، نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو سمعنا و اطعنا. اور کون کہہ سکتا ہے سمعنا و اطعنا؟ جو صبر کرنے والا ہو. ہاں؟ اور پھر اسی طرح وعدہ پورا کرنے میں صبر چاہیے نا. پھر اسی طرح تنگی، تکلیف اور نقصان اور جنگ کے وقت خاص طور پر صبر اور استقامت سے کام لینے والے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، ان کو سچا کہا جائے گا. یہ سچے لوگ ہیں. کیا مطلب ہے سچے؟ کیسے سچے ہوئے؟ ایمان لا کر جو انہوں نے عہد کیا پورا کر دیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اصل متقی. تو یہ ہے ایک نیک انسان کا نقشہ.
امیجن کر سکتے کیا کیا کرتا ہے وہ؟ لائف ٹائم ٹیبل بنائیں نیک شخص کا. حقوق اللہ یعنی عقائد کے بعد پھر حقوق العباد کی ادائیگی، اور پھر عبادات کی بات، پھر معاملات کی بات. اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر صبر کا مادہ ہو، تبھی انسان ان چیزوں کی پابندی، یہ پابندی ہے نا ایک طرح سے، ان کی پابندی اسی وقت ہو سکتی. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اگر ایک مومن کی کہانی لکھیں نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اب مومن کو فالو کریں یا مومن کی ایک تصویر بنائیں. تصویر کا مطلب یہاں کوئی پینٹنگ بنانا نہیں ہے، یعنی ایک تصور میں لائیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے. ایمان اصل میں اندر کی حالت کا نام ہے، اس کے اندر کی حالت کی، اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے، کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نماز کیسی، زکوٰۃ کے علاوہ مال دینے میں اس کا رویہ کیسا ہے، بخیل ہے یا سخی ہے. اور پھر ایک طرح سے ہر کیٹیگری کا خیال رکھتا ہے، اچھا ادھر بھی دینا، ادھر بھی، یہ نہیں کہ کوئی ایک مشرق یا مغرب میں کر کے کام ختم. اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی ایفاء عہد اور خاص طور پر صبر کی عادت. یہی سچے لوگ اور یہی متقی ہیں. اب یہ سب کچھ کرنا ایک طرف اور کسی مشرق مغرب میں جا بیٹھنا ایک طرف.